السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو دانش یونس کا سلام. خواتین و حضرات, آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام آباد کے ایک اور روڈز کے میگا پروجیکٹ کی, جس کا نام ہے مارگلا ایونیو. مارگلا ایونیو بہت ساری اپرچونیٹیز اور بہت ساری فیسلٹیز لانے جا رہا ہے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے, اور اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر ہم ایک ایکسپلینیٹری ویڈیو بنائیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں آئیڈیا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی طرف سے. خواتین و حضرات, ڈائریکٹلی چلتے ہیں ٹاپک کی طرف, لیکن ٹاپک کے اوپر جانے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے اور آپ انفارم ہو رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. خواتین و حضرات, پروجیکٹ کے اوپر آتے ہیں. مارگلا ایونیو کیا ہے, کہاں سے شروع ہو رہی ہے, کہاں پہ ختم ہو رہی ہے, کیا ایسی خاص باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو 1960 کے اندر اسلام آباد کے ماسٹر پلان کا پارٹ بنایا گیا. ان سب چیزوں کی طرف آئیں گے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ 1960 کے ماسٹر پلان کا پارٹ ہونے کے باوجود کیوں مارگلا ایونیو کو اتنا ٹائم لگا اپنی اکمپلشمنٹ کی طرف جاتے ہوئے, اور اتنی ڈیولپمنٹ کے فیزز میں سے کس طرح سے یہ پروجیکٹ گزرا, کیسے آج یہ پروجیکٹ اپنی کمپلیشن کے اتنا قریب پہنچا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1960 کا جو ماسٹر پلان ہے اسلام آباد کا, اس کے اندر مارگلا ایونیو کی جو اسپیسیفکیشن ہے, اس پروجیکٹ کو اس ماسٹر پلان کا پارٹ بنایا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ روڈز ان جنرل بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو روڈز ایک بہت کروشل پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کی اکانومی کے اندر. ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کا ہر ایک لائف کے اسپیکٹ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, ایک امپورٹنس ہے. ایجوکیشن کو دیکھ لیں, ایگریکلچر کو دیکھ لیں, آپ ٹورزم کو دیکھ لیں, تو روڈز پلے اے ویری کروشل پارٹ ان آل آف دس, اور اسی وجہ سے امپورٹنس ہے اس پروجیکٹ کی بھی اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں. بٹ کیا وجہ تھی کہ اتنا ڈیلے کیا گیا؟ کچھ انوائرمنٹل ہیزرڈس تھے جن کے اوپر کنسرنس تھا کچھ اتھارٹیز کا, جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو مارگلا ایونیو کا پروجیکٹ ہے اس کا کیس چلا. یہ پروجیکٹ رک گیا اور ڈیلے ہو گیا. بٹ اپنی ڈیلے ہونے کے بعد دوبارہ سے پروگریس پہ یہ پروجیکٹ اس طرح سے آیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو کلیئرنس کا آرڈر دے دیا, اور اس کی مین ریزن یہی تھی کہ جو ماسٹر پلان ہے اس کے اندر انکلوڈیڈ تھا یہ پروجیکٹ. اب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس پروجیکٹ کا سنجانی کے پاس D12 کا ایریا. D12 سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا, اور اینڈنگ پوائنٹ جو اس کا ہوگا وہ بائی پاس روڈ سے یہ پروجیکٹ کنیکٹ ہوگا باراکو کے ساتھ, اور گزرتا ہوا یہ جائے گا مارگلا ہلز کے ساتھ ساتھ فیصل ایونیو کو کراس کرے گا, یونیورسٹی روڈ کو کراس کرے گا, بر امام کے ایریا کو کراس کرے گا, اور اس طرح سے اسلام آباد کا جو مارگلا کا پہاڑی سلسلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے پورے اسلام آباد کو یہ پروجیکٹ کور کر دے گا. سو ویورز, اس پروجیکٹ کے بینیفٹس پہ جانے سے پہلے یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ کون سے ایریاز ہیں جو اس پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ وڈ بی بیٹر ٹو کنسلٹ دا میپس, اور میپس کے اوپر جا کے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایریاز کی ٹپوگرافی کو, اور اس کے بعد ہم اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس اور بینیفٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سو ویورز, ہم آ چکے ہیں میپ کے اوپر. سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سنجانی. سنجانی سے سٹارٹ ہو رہا ہے مارگلا ایونیو, اور اس سے جو ریلیٹڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. B17 ملٹی گارڈنز کا ایریا. تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو فیصل ہلز. فیصل ہلز کے ساتھ آپ دیکھیں تو یہاں سے بالکل آپ کے قریب ہے ٹیکسلا واہ کینٹ کا ایریا, جہاں پہ ہیوی انڈسٹری کمپلیکس ہے, نیو ٹیک یونیورسٹی ہے, ہائی ٹیک یونیورسٹی ہے, UET ٹیکسلا ہے, اور اس طرح کے دیگر بڑے ادارے اور ڈفرینٹ ایگریکلچرل ٹورسٹ پلیسز جو ٹیکسلا کے اندر موجود ہیں. نیچے موو کریں گے تو B17 ملٹی گارڈنز کا ایریا اور D17 کا ایریا, اور اسی طرح کرتے کرتے ترنول اور فتح جنگ تک ہم جا سکتے ہیں, جو ایریاز کنیکٹ ہو رہے ہیں ہماری روڈ کے ساتھ, مارگلا ایونیو کے ساتھ یہاں پہ. اور ایک اور امپورٹنٹ کنیکشن یہاں پہ ہو رہا ہے وہ ہے سی پیک کے ویسٹرن روٹ کے ساتھ. سی پیک کا ویسٹرن روٹ بھی کنیکٹ ہوگا مارگلا ایونیو کے ساتھ. سو یہ فار دا اسٹارٹرز یہ جو ایریاز ہیں ایک
ایک اینڈ پہ مارگلا ایونیو کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. اب یہاں سے ہم موو کرنا شروع کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 7 to 8 کلومیٹرز کا جو ایریا ہے اس کے اوپر روڈ کی کنسٹرکشن کا کام کافی حد تک کیا جا چکا ہے. کارپیٹڈ ہو چکی ہے روڈ, ڈیوائڈرز لگ چکے ہیں, بارڈرز لگ چکے ہیں روڈ کے اوپر. جو ڈفرینٹ ندیاں یا نالے گزرتے ہیں اس روڈ کے اوپر, جو برساتی نالے ہیں جو بارش کے موسم میں جن میں کافی زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو ان کے لیے بریجز اور ان کے فلو کے لیے ڈفرینٹ جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی کیا جا چکا ہے. ایک ریلوے لائن گزر رہی ہے مارگلا ایونیو کے بیچوں بیچ میں سے, اور اس کے اوپر بھی جو اوور ہیڈ برج ہے اس کی کنسٹرکشن کا کام آلموسٹ اپنی کمپلیشن کے قریب ہے اس اسپاٹ کے اوپر. اور یہاں سے آگے جب ہم موو کریں گے تو ہم شاہ الادتہ پہنچیں گے. شاہ الادتہ کو کراس کریں گے تو ہم D12 میں پہنچ جائیں گے. اور D12 جو ہے اب پورا کا پورا کراس ہوگا مارگلا ایونیو سے, اور مارگلا ایونیو اسی طرح شاہ الادتہ کو کراس کرے گا, D12 کو کراس کرے گا, اور D12 سے ہوتے ہوئے E11 کو ٹچ کرے گا. E11 سے ہوتے ہوئے جو ایریاز ہیں اسلام آباد کے, جیسے کہ چونترا کا ایریا ہے, سنیاری کا ایریا ہے, ان ایریاز کو بھی کمیوٹ کا ایک ایزی وے دیتے ہوئے آگے موو کرے گی یہ روڈ. اور E9 کے اندر پھر ہمارے پاس ایئر یونیورسٹی ہے, بحریہ یونیورسٹی ہے, ہاسپٹلز ہیں, ہیڈ کوارٹرز ہیں PF اور نیوی کے, اور یہیں سے یہ روڈ آگے موو کرتا ہوا مین مارگلا روڈ کے ساتھ لنک ہو جائے گا, جہاں پہ فیصل ایونیو کو کراس کرے گا, 9th ایونیو کو کراس کرے گا, 7th ایونیو کو کراس کرے گا, اور F6 اور F سیکٹر, آلموسٹ پورا F سیکٹر کراس کر کے تو امام بری کے جو شرائن ہیں ان کا مزار ہے اس کو ٹچ کرے گا. وہیں سے آگے یونیورسٹی روڈ کے ساتھ منسلک ہو جائے گا. یونیورسٹی روڈ جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کو لنک کرے گی, اور قائد اعظم یونیورسٹی سے ہوتے ہوئے یہ روڈ بائی پاس, ایک اس کا جو پارٹ ہے بائی پاس پارٹ کے تھرو یہ روڈ کنیکٹ ہو جائے گا باراکو کے ساتھ. اور باراکو بھی ایک بہت ہب ہے ٹریفک کا, کیونکہ باراکو تو مطلب ٹوئن سٹیز کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کسی بھی وقت جائیں تو آپ کو ہیوی ٹریفک ملے گی, اور اکثر و بیشتر ہمیں وہاں پہ ٹریفک جیمز کی جو سچویشن ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہے. تو ایک بہت ایزیئر وے ہوگا, کیونکہ مری روڈ کا یوز کر کے اسلام آباد کے لیے بھی آیا جاتا تھا پہلے, یا پھر اگر KPK کی طرف جانا ہے جن لوگوں نے, وہ سب لوگ بھی ایک ہی وے یوز کرتے تھے. تو اب یہ ایک الٹرنیٹیو ہے, اگر آپ نے ICT کے اندر جانا ہے یا پھر KPK کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے ایک ایسا راستہ ہوگا جس کے اندر ہمیں زیادہ ٹچ نہیں کرنا پڑے گا جو میسی ایریاز ہیں ان کو. اور یہ دوسرا اینڈ ہے مارگلا ایونیو کا. سو دس واز دا اوور ویو آف دا پروجیکٹ. کون سے ایریاز ٹچ ہو رہے ہیں, کن ایریاز کو فائدہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو موسٹ مطلب بینیفٹڈ ایریاز ہیں اس پروجیکٹ سے وہ ہیں ترنول اور D17 فیصل ہلز, B17 ملٹی گارڈنز, اور ایک امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے اس مارگلا ایونیو کے پروجیکٹ کا وہ اس کا کنیکشن ہے سی پیک کے ساتھ. سی پیک کا جو ویسٹرن روٹ ہے اس کے ساتھ. These were some of the details from map. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بینیفٹس ہیں جو اس پروجیکٹ سے آنے والے ٹائم میں ہمیں ملیں گے. ڈفرینٹ اسپیکٹس کی ہم بات کریں گے. ڈیفینیٹلی روڈز جو ہیں وہ آلموسٹ ہر ایک اسپیکٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم ایز اے کنٹری بات کریں یا ایز این انڈیویژول تو دے افیکٹ اس. تو اسی طرح سے ہم ابھی دیکھتے ہیں اگر مارگلا ایونیو کی طرف, تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا جو ایڈجوائننگ اور کنیکٹنگ ایریاز ہیں مارگلا ایونیو کے ساتھ وہ کون سے ایریاز ہیں. اب ان ایریاز کے اندر ایکٹیویٹیز کیا ہو رہی ہیں, تو
ٹیکسلا اور واہ کینٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی جو نیشنل لیول پہ ٹاپ کلاس ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, نسٹ ہے, نمل ہے, NDU ہے, ایئر, بحریہ, قائد اعظم یونیورسٹی. سو all of these universities are in one or another way touching this route. اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہیں اسلام آباد آنا پڑتا ہے, یا وہ اسٹوڈنٹس جنہیں اسلام آباد سے ٹیکسلا کی طرف جانا پڑتا ہے, ہائی ٹیک یونیورسٹی ہے, نیو ٹیک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ UET, ٹیکسلا ہے, تو ان انسٹیٹیوشنس کا جو کنیکشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے ان انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, ان ریزیڈنٹس کا, وہ یہاں پہ مارگلا ایونیو کی وجہ سے جو ہے بہت ایزی ہو گیا ہے, اور بہت ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس ان ایریاز میں اپنے اپنے انسٹیٹیوشنس کو. سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورزم کا ایک بہت بڑا اسپیکٹ ہے مارگلا ایونیو کی وجہ سے, جس کے اندر بہت بہتری آئے گی, کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خانپور کا ایریا ہے, ٹیکسلا اور واہ کینٹ کی جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں وہ ہیں, اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسری طرف ہمارے پاس مری ہے, اور مری سے آگے کشمیر کا ایریا ہے. سو وہ ٹریولرز جن لوگوں نے اکراس مطلب KPK سے کشمیر کی طرف جانا ہے, یا وہ ٹریولرز جنہوں نے مری اور کشمیر سے KPK کی طرف جانا ہے, تو انہیں رش بھرے جو ایریاز ہیں ٹوئن سٹیز کے اندر ان کو کراس نہیں کرنا پڑے گا. ڈائریکٹلی 35 کلومیٹرز کا جو مارگلا ایونیو کا روڈ ہے, یہ بہت ہی ڈسٹینسز کو شارٹ کر دے گا, اور ٹریول ٹائم آپ کا اٹ وڈ بی مچ لیسر دین اٹ واز بیفور. تھرڈلی ہمارے پاس ایک بڑا بینیفٹ ہے جو لوکل انڈسٹری ہے, اور لوکل ایگریکلچرل اسپیشلی انڈسٹری ہے, جیسے کہ خانپور ڈیم کا جو ایریا ہے, خانپور کا جو ایریا ہے, اس کے اندر کینو اور مالٹے کی کاشت کی جاتی ہے, بہت بڑے لیول پہ پروڈکشن ہے, اور ان سارے پروڈکٹس کی موومنٹ, اور اسی طرح سے اسلام آباد کے اندر اسپیشلی, اور اسی طرح سے کشمیر سے اور جو مری کا ایریا ہے وہاں سے جو پروڈکٹس آتے ہیں, ان سب پروڈکٹس کی موومنٹس کے لیے بھی ایک ایزی کمیوٹ کا وے نکل آئے گا مارگلا ایونیو کی وجہ سے. تو اس طرح سے ملٹیپل اسپیکٹس کے اندر بہت بینیفیشیل پروو ہوگی یہ روڈ, اور یہی وجہ ہے شاید کہ اس کو فرام دا ویری اسٹارٹ ماسٹر پلان کا ایک پارٹ بنایا گیا. اور ویسے بھی ان جنرل جیسے جیسے پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے سٹیز کے اندر, تو ان کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, گرو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس گروتھ کے ساتھ جو رش ہے اس رش کو مینیج کرنے کے لیے روڈز آر ویری امپورٹنٹ. تو وہی امپورٹنس فلفل کرے گی یہ روڈ بھی, اور فیوچر میں ایسا بھی ہے کہ اس پروجیکٹ کو کنیکٹ کر دیا جائے گا رنگ روڈ کے ساتھ, اور کیونکہ آلریڈی دے آر کوائٹ نیئر ٹو ایچ ادر. سنجانی کے اوپر ہمارا مارگلا ایونیو کا پروجیکٹ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے, اور وہیں سے کچھ دوری پہ جو رنگ روڈ ہے اس کا بھی ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے موجود. تو اس وجہ سے ایک بہت بہتر ایک پورا روٹ ڈیولپ ہو جائے گا اراؤنڈ دا ٹوئن سٹیز ان روڈس کی وجہ سے. تو یہ تھی کچھ ڈیٹیلز مارگلا ایونیو کی, اور اس پروجیکٹ سے کیسے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں آنے والے ٹائم کے اندر, اور کس طرح سے ہم سب کے لیے یہ پروجیکٹ ایک اچھی خبر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو خواتین و حضرات, پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں. ہمارے ساتھ رابطہ بنائے رکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.